آسان دین، یعنی اسلام آسان دین ہے. حدیث آئی تھی الدین یسرن، دین آسان ہے. اس سلسلے میں کئی باتیں آئی، اور آسان دین ہونے کا مطلب یہ بتایا گیا کہ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ یہ میرے بس میں نہیں. اگر کوئی حکم ایسا ہے جو ہر کسی کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ہر کسی کے ذمہ لازم بھی نہیں رکھا. ہر کسی کے ذمہ صرف وہ احکام ہے جن کو ہر کوئی کر سکتا ہے، اور بعض احکام جو ہیں جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہے وہ انہی کے ذمہ لازم ہے جن کے بس میں وہ ہیں، جیسے زکوٰۃ اور حج وغیرہ. آسان احکام کی ادائیگی پر عظیم بشارت، یعنی احکام آسان ہے اور پھر عظیم بشارت. اور حدیث پاک کا ایک واقعہ، پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان آسان اعمال، احکام اور عبادات کی صحیح ادائیگی پر ہر مسلمان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں بالکل ابتدائی اسلام کا ایک واقعہ منقول ہے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد کا ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضور، مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہونے کے میرے لیے اور ہر مسلمان کے ضروری ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن رات میں صرف 5 ہی نمازیں فرض کی گئی ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام کیا کیجیے. انہوں نے عرض کیا، اس کے علاوہ کوئی اور نماز بھی فرض ہے؟ فقال لا الا ان تطوع، فرمایا یہ نہیں، فرض تو بس ہی 5 نمازیں ہیں، باقی نفل ہیں جن کا تمہیں اختیار ہے. چاہو تو فرض کے علاوہ زائد نوافل بھی پڑھو، مزید اجر ثواب حاصل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا، پورے سال میں 1 مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. عرض کیا گیا انہوں نے، حضور رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی فرض ہے؟ فرمایا نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں اختیار ہے، اس کے علاوہ نفلی روزے رکھو تو وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. اس کے بعد آپ نے فریضہ حج کا تذکرہ فرمایا. اس نے عرض کیا فریضہ زکوٰۃ کا. انہوں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ فرمایا نہیں، البتہ اگر تم اپنی دل کی خوشی سے نفلی صدقہ کرو تو اس کا مزید اجر و ثواب ملے گا. اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کا ذکر نہیں. وہ شخص یہ کہتا ہوا واپس لوٹ گیا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے جو کچھ بتلایا میں اس تعلیم و ہدایت کا پورا اتباع کروں گا، اور اپنی طبیعت و چاہت سے اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا. بلکہ غالباً انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ اس میں اضافہ کروں گا. تب آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افلح الرجل ان صدق، یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو کامیاب ہو گیا. غور کیجئے، اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے محض فرض کی ادائیگی پر کامیابی کی خوشخبری دی، یعنی وہ احکام جن کا تعلق فرائض سے ہے اور جو نہایت آسان ہے. جب ان کی ادائیگی پر بشارت ہے تو سنن اور مستحبات جو فرائض کی تکمیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس پر عمل کرنا مزید حصول فلاح کا سبب ہوگا. جن کی فطرت فاسد ہو وہ آسان دین کو بھی مشکل سمجھتے ہیں. پھر یہ ان احکامات و اعمال کی بات ہے جن کا تعلق مامورات سے ہے، یعنی کرنے اور بجا لانے کے ہیں. لیکن جن احکامات اور اعمال کا تعلق منہیات سے ہے، یعنی نہ کرنے اور بچنے سے ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ دین اسلام میں فضولیات، خرافات، گناہ اور معصیات چھوڑ کر جتنی بھی انسانی ضروریات کی چیزیں اور باتیں ہیں، ان سب کی اجازت ہے. حتیٰ کہ ایک انسان کے لیے آسائش، راحت، سہولت، آرائش، زیب و زینت کی بھی اجازت ہے. دنیا کی وہ ساری چیزیں جن میں لطف اور لذت اور راحت ہے، جائز حدود کی پابندی کے ساتھ ہمارے لیے حلال کر دی گئی. ارشاد ربانی ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق،
یعنی حق تعالیٰ نے اس دنیا میں زینت اور سہولت کا جو سامان پیدا کیا ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے حلال و طیب ہیں، ان چیزوں کو جائز حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ منع صرف انہی باتوں سے کیا گیا ہے جو انسان کے لیے دنیوی اور اخروی اعتبار سے ہلاکت اور نقصان کا ذریعہ تھی۔ آپ دین اسلام کے ایک ایک حکم پر غور کر کے دیکھ لیں، یہی نظر آئے گا کہ ہر حکم میں ہماری خیر خواہی اور آسانی کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہمیں کسی ایسی بات کا حکم ہی نہیں دیا گیا جو ہم سے نہ ہو سکے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتے مگر جتنی اس کی گنجائش ہے، جتنی اس کی طاقت ہے۔ اسی کے ساتھ توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر بالفرض دین و شریعت پر چلتے ہوئے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم معافی مانگ لیں اور حق تعالیٰ ہمیں معاف فرما کر اپنے وفادار بندوں میں شامل کر لیں۔ یہ ہے آسان دین، عمل کرے جس کا جی چاہے۔ یہ ہے آسان دین، عمل کرے جس کا جی چاہے، نہ عمل کرنا ہو آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ صاحبو، ان حقائق سے صاف واضح ہو گیا کہ اگر طبیعت میں فساد اور ٹیڑھا پن نہ ہو تو واقعی دین اسلام نہایت آسان دین ہے، مشکل کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق عمل کر سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ دین اسلام پر عمل کرنا ہر ایک کی بس کی بات ہے۔ امیر، فقیر، حاکم، محکوم، خادم، مخدوم، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، مزدور، معذور، غرض ہر طبقہ اور اس کا ہر فرد ہر حالت میں ہر وقت دین اسلام کے احکام پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے احکام ہر شخص کی وسعت اور گنجائش کے مطابق ہی ہیں۔ کسی کے لیے کسی حکم میں خواہ تنگی اور سختی نہیں۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی تمہاری ملت و شریعت میں کوئی تنگی اور دشواری نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں ان الدین یسر، دین اسلام بہت ہی آسان دین ہے۔ اللہ ہم کو خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔